نام غم کے ماروں سے آکاروں بیماروں کی، غم کے ماروں سے آکاروں بیماروں کی، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ اور لب ہیں جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، لب ہیں جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، تب ادا ہوتا ہے محمد کا نام، تب ہی ہوتا یادا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، کس قدر۔ ربیع الاول دا چاند نظر آ گیا ہے، اور ملک دے طول و عرض دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، مقام اور سیرت دے عنوانات تے خطبات جاری نے، بیانات جاری نے۔ ویسے تے آپ دی سیرت اور خطبات آپ دی شان دے متعلق پورا سال ہی ہونے چاہیے نے، کوئی ایک دن خاص ضروری نہیں، لیکن چونکہ ماحول اس طرح دا بنیا ہوتا ہے ربیع الاول دے اندر کہ کچھ لوگ غیر ضروری چیزاں اس مہینے دے اندر خاص طور تے جنہ دا قرآن حدیث نال تعلق نہیں بیان کردے نے، اس واسطے ساڈی بھی یہ مجبوری بن جاندی ہے، بلکہ تمام علماء حقہ دی، کہ عوام نو صحیح سیرت رسول نہ روشناس کرایا جائے۔ جڑی صحیح سیرت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ دی صحیح شان، آپ دا جو صحیح مقام ہے وہ قوالی والا نہیں ہے، آپ دا مقام بازاری زبان والا نہیں ہے، آپ دا مقام جڑا عام لوگ بالکل غلو اور مبالغہ اور اللہ تو بھی اگے نعوذ باللہ بدا دے نے وہ نہیں ہے، بلکہ آپ دا مقام اور آپ دی شان اوے جڑی اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے، اور جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر بیان فرمائی ہے، اس تو ود کے کوئی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آؤ میرا اج دا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع ضروری کیوں ہے، کیوں ضروری ہے۔ لوگ ساڈے تے بڑا اعتراض کردے نے کہ جی دیکھو جی خواجگان امت ہیں، بزرگان دین ہیں، اور یہ سلسلہ فلاں ہے اور یہ سلسلہ فلاں سے جڑے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بڑی کرامتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اپنے مریدین کے خوابوں میں آ کے ان کی اصلاح فرماتے ہیں اور نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں، اور اسی طرح خود بھی ماشاءاللہ الحاج ہیں اور ان کی بہت بڑی درگاہ ہے، اور یہ فلاں کڑی اور سلسلے کے علمبردار اور خلیفہ اور جانشین ہیں، تو اس لیے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی اتباع کی جائے، ان کی کیوں نہیں؟ یہ بھی تو
پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھی تے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے, بڑے عظیم المرتبت تے عظیم الشان لوگ نے. انہاں تو کیوں روک دے ہو؟ کی وجہ ہے؟ صرف رسول اللہ کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ آؤ یہ سادہ ویسے تو اس سوال دا پورے دا جواب میں پورے خطبے دیاں گے انشاءاللہ تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ سادہ جا ایک جواب ہے کہ رسول اللہ دی ہی اتباع اس واسطے ضروری ہے کہ آپ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گالم ہو گئے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انہوں اس انداز نال سمجھا دے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کیوں ضروری ہے. انہوں اس انداز نال سمجھاؤ جویں ہن آپاں گل کرن لگے ہیں. اللہ دے قرآن وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان وچوں تسی یہ 5-7 ویسے تو میں کافی پوائنٹ بنائے لے لیکن انشاءاللہ جنہی اللہ تعالیٰ نے وقت دی اندر برکت پائی جنہی توفیق دیتی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ چیزاں آپ احباب دے سامنے بیان ہو جان. اور میری کوشش یہ ہوندی کہ موضوع انج دا لے کے آؤ جیڑا تانوں یاد بھی ہو جائے اور انہاں دناں چ انہوں یاد کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اسی فتنیاں تو گمراہیاں تو بدعات تو بچ سکیے. کیوں جی کرو گے نا یاد انشاءاللہ تو یاد کرنا واسطے جاگنا بڑا ضروری ہے. کی تے جاگ کے پھر توجہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نیند آئے نا جگہ بدل لے, جگہ بدل کے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وضو کر لے. اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی میں جو کچھ بیان کراں آپ احباب سماعت کرو. اللہ میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. موضوع سمجھ آ گیا جی اللہ دے رسول دی اتباع کیوں ضروری ہے. آؤ یہ پہلا جواب آپ احباب دے سامنے قرآن چوں پیش کرنے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو ایک باری. امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان کر دے. اللہ پاک فرما دے نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرما دے نے اسی دنیا دے اندر جو بھی رسول بھیجا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک جننے بھی نبی آئے جننے بھی رسول آئے انہاں دے بھیجن دا مقصد ہے کسی کی مقصد سی الا لیطاع باذن اللہ تاکہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے فرما برداری کیتی جائے. اللہ اکبر. حضرات محترم لیکن سوال ہے صرف رسول دی اتباع کیوں کیتی جائے, صرف پیغمبر دی اتباع کیوں کیتی جائے جدوں کہ بزرگان دین بھی موجود ہیں, امام صاحب بھی موجود ہیں, مفتیان کرام بھی موجود ہیں, خطیبان ملت بھی موجود ہیں, استاد محترم بھی موجود ہیں, تو پھر صرف اور صرف رسول کی اتباع کیوں کی جائے؟ بڑا سادہ سوال تے سادے سادے جواب اللہ دے قرآن اندر ہو میں آپ باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا. پہلا جواب ہے اللہ اکبر بلکہ دے اندر سوال ہے, اس سوال دے اندر پھر جواب ہے. میرا جواب ہے حضرات محترم جی دی اسی اتباع کریے اس بندے دے واسطے ضروری ہے کہ اس بندے دی بات دے اندر جھوٹ شامل نہ ہوئے, اس بندے دی بات دی گارنٹی دیتی جائے کہ بندہ جھوٹ نہیں بول دے, دی بات حق کے سچے. اللہ اکبر. تے جدوں میں کائنات دے لوگاں دا جناب جائزہ لیا مینوں بڑے بڑے گدیاں والے درگاہاں والے جبیاں تے کبیاں والے نظر آئے لیکن کوئی بھی بندہ انہاں دی گل دی گارنٹی دین واسطے تیار. ایک ہستی اللہ 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 اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ دی قسم مخلوق نے بھی گواہیاں دیتیاں تے مخلوق دے خالق نے بھی گارنٹیاں دیتیاں, یعنی اللہ پاک نے آپ گارنٹی دیتی ہے اللہ اکبر کہ اے دی اتباع کرنی ہے, اس رسول دی اتباع کرنی ہے. کیوں؟ اس دی بات دیاں گارنٹیاں
میں آپ دیتیاں ہوئیاں نے کتے لکھیاں اللہ دے قرآن اندر اللہ فرما دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى اللہ فرماتے ہیں قسم ستارے کی جب وہ جھڑ جائے گر جائے اپنی جگہ سے ہل جائے اللہ 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 وما ضل اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا آپ کا ساتھی گمراہ نہیں ہوا آپ کا ساتھی رستے سے نہیں ہٹا وما ينطق عن الهوى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہوا خواہش نو کہندے نے اپنی خواہشات نفسانیاں سے نہیں بولتے دل دی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ عرش والے خدا دی مرضی نال بولدا ہے گارنٹی مل گئی اللہ لو اگلی گل سنیا جی ذرا اللہ 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 میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم نبی پاک دا ایک دیوانہ نام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب کتاب چاہ چکی آیا ہے کاپی پینسل ہے کہ نبی پاک دے پیچھے پیچھے اللہ دے پیغمبر جو بھی بات فرماتے اللہ دے نبی دا دیوانہ لکھ لیا کردہ مکے دے قریشہ نے ویکھیا کہ یہ تے ہر گل ہی لکھدا رہندا ہے تے اللہ 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 تے کہن لگے عبداللہ ہر گل لکھنا نہیں ہوندی ہر گل نہ لکھیا کر کدی پیغمبر دا مزاج کیویں کدی پیغمبر دا مزاج کیویں کدی غصے دے اندر کدی نرمی دے اندر کدی غصے دے اندر کدی جلال اندر کدی نرمی طبیعت دے اندر ہر گل نہیں لکھنا نہیں ہوندی حضرت عبداللہ فرماندے نے تسی جویں مرضی آکھو جدو تک میں پیغمبر دے نال گل نہیں کر لواں گا میں لکھنا بند نہیں کراں گا ایک دن اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے سامنے عبداللہ بیٹھ گئے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل تے دسو نا ہر گل میں تہاڈی لکھ لینا وا تے مکے دے قریش آندے نے ہر گل نہ لکھیا کر کوئی گل لکھن والی کوئی گل نہیں لکھنا آلی اللہ اکبر مینوں کی کرنا چاہیے اللہ 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 سنیا جے ذرا دھیان دے نال کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے شہادت والی انگلی دے نال اپنے منہ مبارک دے والی اشارہ فرمایا تے پتہ کی فرمایا فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدیہ ما یخرج منہ الا حق اور میرے پروانے گل سن ذرا دھیان دے نال اللہ 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 تو لکھیا کر قسم اس دا ایک گل ہونی چاہیے دے اندر کہ وہ بندہ آپ بھی تے حق تے ہووے آپ بھی تے سیدھے رستے تے ہووے نہیں تے کئی کی گدیاں درگاہاں ایسیاں کہ اوتھے پہن والے جانشین تے خلیفے آپ بھی گمراہ نے تے جیڑا بندہ انہاں نوں منے گا او بھی بولو کی ہوئے گا وہ بھی تو گمراہی ہوئے گا نا یہ جی گل اللہ اللہ لانتیان کرے آجے میں پوری کائنات دے اندر سرچ کیتی ہے میں پاکستان نو دیکھیا پاکستان دے بڑے بڑے بزرگاں نو ویکھیا میں زندگی دا مطالعہ کیتا مینوں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جدے حق تے ہون دیاں گارنٹیاں کائنات دے رب نے قرآن اندر دتیاں ہون ایک کوئی ذات نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتے لکھیا اللہ دے قرآن اندر اللہ فرما دینے محبوبہ تسی حق تیو تسی صراط مستقیم تیو اللہ گارنٹی دیندہ پیا اللہ دا قرآن کہندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم
المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھیجے گئے ہوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، آپ معززین میں سے ہیں، آپ مکرمین میں سے ہیں۔ انکا علی صراط مستقیم۔ اللہ فرما دینے میں اللہ اپنے نبی دیاں گارنٹیاں دینا پیا وا، تسی دی اتباع کر لیا جی اکھاں بند کر کے، جی اکھاں بند کر کے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرا رسول بھی علی صراط مستقیم۔ کتھے وے صراط مستقیم؟ بولو صراط مستقیم تے۔ اللہ 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 دھیان کرو، دوسرا مقام اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماتے نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ، ان ترجمہ سمجھ آتا پیا ہوئے گا، إِنَّكَ عَلَىٰ محبوب آپ، إِنَّكَ عَلَىٰ صراط مستقیم۔ محبوب آپ صراط مستقیم پہ گئے۔ اللہ دے پیغمبر دی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے دین دی گارنٹی اللہ پاک نے دیتی ہے۔ یہ نبی خود بھی صراط مستقیم تے گئے۔ کوئی بھی مرشد، کوئی بھی پیر، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ملا، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی فہامہ، کوئی بھی بڑے تو بڑا درگاہ والا، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ حق پہ ہے، یہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کوئی بندہ ہے، ایک کوئی شخصیت، ایک کوئی ہستی ہے جدا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے صرف ان کی اتباع ضروری ہے، صرف ان کے جناب حکم کو مانا جائے گا، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، تینوں دنیا میں ان کو اپنا مقتدا بنایا جائے گا، تینوں دنیا میں ان کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ حضرات محترم تیسرا جواب سنیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں میں دا بندہ ہوئے جدی اتباع کریے تے اسی بھی حق دی اتے رہ جائیے، اس بات دی بھی گارنٹی ہوئے کہ اسی فلاں بندے دی گل مننا گے تے اسی بھی حق تے رواں گے، نہیں تے بعض اوقات ہوندا انجے بڑے بڑے کبیاں لے جبیاں لے درگاہ والے، بڑی بڑی کباؤں والے، بڑی بڑی درگاہوں والے، خانقاہوں والے، بڑے بڑے علامہ فہامہ خود تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اپنے مریدین کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو ان کے ماننے والے وہ گمراہی کے آخری درجے پہ فائز سے لکھیا اللہ دے قرآن اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے کالی کملی والے پیغمبر، اے مدثر و مزمل کی شان والے، اللہ 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 قرآن والے، مکے والے، مدینے والے، احد و بدر والے، اللہ 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 صدیق و فاروق کی آقا، بلال کی آقا، فاطمہ کی ابا، جناب محمد الرسول اللہ، حسن و حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی دعوت کی گارنٹیاں میں دے رکھا ہوں۔ آپ جو مکے میں کھڑے ہو کے، مدینے میں کھڑے ہو کے، مکے کے بازاروں میں، اللہ اوقاس کے میلوں میں، صفا کی پہاڑیوں پہ، فاران کی چوٹیوں پہ آپ کھڑے ہو کے جو دعوت دے رکھے گئے، یہ دعوت بھی سچی گئے، آپ بھی سچے گئے، جو اس کو مانے گا وہ بھی سچا کہلائے گا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔
یہ سیدھے رستے کی دعوت ہے تانوں جڑیاں ماراں پیندیاں پیاں اے نہ سمجھیا جے تسی حق تے نہیں تا لوگ مار دے پینے تواڈے والاں دے اندر جڑیاں مٹھیاں ڈالیاں جا رہیاں آپ کی بیٹی کے پتنے مبارک میں نیزہ لگا خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا بلال کو مارے پڑی اے نہ سمجھیا جے نہ سمجھیا جے تسی کتے حق تے نہیں جے انکا میں گارنٹی دینا پیاواں لتغدی الى صراط مستقیم مکے کی چوٹیوں پہ آپ نے دعوت دی وہ سچ کی دعوت ہے صراط مستقیم کی دعوت ہے صبح والی دعوت بھی سچ کی دعوت ہے شام والی دعوت بھی سچ کی دعوت ہے آپ خطبہ دیں جمعہ پڑھائیں جمعے میں ہونے والا بیان بھی صراط مستقیم والا ہے گارنٹی مل گئی اللہ 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 اس واسطے اتباع مصطفیٰ صرف رسول موضوع اوکھا تے نہیں لگدا پیا کتے سمجھ آ رہی گل دی اللہ ایتھوں ہی آپاں بدل سکنے ہاں اللہ دے فضل نال اینی تے اللہ تعالی توفیق دیتی ہے نا اللہ 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 سوکھے وال بھی ٹر سکنے اللہ 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 دھیان کرنا غور کر دے جانا ذرا اللہ فرماندے نے جان دی او صراط مستقیم بڑا کیڑا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور اللہ فرماتے ہیں نبی آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ سیدھے رستے کی دعوت ہے تے پتہ ہے کیڑا سیدھا رستہ ہے نبی اپنے آباء و اجداد کی دعوت دینے والا نہیں ہوتا نبی اپنے بزرگاں دی دعوت دین والا نہیں ہوتا نبی اپنے دو پہلے گزرن والے نبیاں دی دعوت دین والا بولو نہیں ہوتا بلکہ میرا نبی جو دعوت دے رہا ہے وہ پتہ ہے کس رستے کی دعوت ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اس کا رستہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ یکتا تنہا ایک الہ ہے ان دی دعوت ہے پھر شک کا دا تین جواب ہو گئے چوتھا جواب اللہ 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 دے پیغمبر دی اتباع کیوں ضروری ہے آؤ چوتھا جواب لو انج دا بندہ ہونا چاہیے جدی عمر دیاں گارنٹیاں سانو مل جان کہ انہیں عمر دے اپنی پوری عمر چنے کدی گناہ نہیں کیتا کدی غلطی نہیں کیتی انج دا بندہ ہونا چاہیے اسی تے او دی اتباع کرنی اسی بابی ہونے الحمدللہ اسی اہل حدیث ہونے ہیں انجی ہے نا اہل حدیث بھابی انجی آندے نے نا میرے پتہ نہیں بھابی آندے کی نے اللہ اللہ انجی آندے جدوں پوچھو جی انج دا بندہ ہونا چاہیے جی عمر دی گارنٹی ہونا بندہ پیر صاحب دی گارنٹی دے سکدا بولو بابا جی دی گارنٹی دے سکدا مرشد پاک سرکار دی گارنٹی دے سکدا کوئی بھی سرکار ہوے شوف ہوے اوف ہوے کف ہوے دے سکدا گارنٹی ساڈے سامنے تے تسبیح پھڑی ہوئی ہے تسبیح چل رہی ہے بڑی سپیڈ نال بندہ جنی مرضی سپیڈ نال پڑھے انی تیز تسبیح نہیں چل سکتی جنی سرکار ہوری چلا رہے ہوندے نے سمجھ آئے سامنے تو تسبیح ہے جبہ ہے کبہ ہے دستار ہے سب کو جے اندر کھاتے کیے کہانیاں نے ان کو دبایا جاتا ہے کئی منظر عام پہ آ جاتی ہیں کئی قبرستان میں چلی جاتی ہیں جی گارنٹی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میں تعارف کراواں ایک ایسی ذات دا جدے دناں دی بھی گارنٹی ہے جدیاں راتاں دی بھی گارنٹی ہے جس کی تنہائیوں کی بھی گارنٹی ہے جس کی خلوتوں کی بھی گارنٹی جلوتوں کی بھی گارنٹی گھر کے اندر کی بھی گارنٹی گھر کے باہر کی بھی گارنٹی ہے اللہ کتھے لکھیا اللہ فرما دینے سورہ ہجر 14واں پارا اللہ فرما دینے لعمروکا انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تیری عمر دی قسم ہے تیری عمر دی قسم ہے پوری عمر کی قسم ہے پوری عمر کی قسم ہے ساری زندگی دی قسم ہے قسم اٹھان والا کون اللہ ہے کہ دی اٹھائی جا رہی ہوں مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھانے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ 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 قدرات محترم، اس کی زندگی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے زلفاں دیے تھے قسم نہیں اٹھائی، اللہ پاک نے نین تے نین وچ لگے کجلے دی قسم نہیں اٹھائی، اللہ پاک نے سینے دی قسم نہیں اٹھائی، اللہ پاک نے وجود تے جسے تے بشرے دی قسم نہیں اٹھائی، اللہ پاک نے جناب تے قسم اٹھائی تے عمر دی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یاد آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کائنات تے رب نے قرآن اندر پوری انسانیت دے اندروں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ دی زندگی دی قسم اٹھائی ہے، کسی اور نبی دی نہیں اٹھائی، کسی اور ولی دی قسم نہیں اٹھائی۔ اے اعزاز صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم دھیان کرو، اللہ فرماتے ہیں لامرو کا سونیا تیرے بچپن دی قسم ہے، لامرو کا تیرے لڑکپن کی قسم، لامرو کا تیری جوانی کی قسم، لامرو کا تیرے بڑھاپے کی قسم، لامرو کا مکی زندگی کی قسم، لامرو کا مدنی زندگی کی قسم، لامرو کا تیری عبادتوں کی قسم، لامرو کا تیری ریاستوں کی قسم، لامرو کا تیری تجارتوں کی قسم، لامرو کا تیری راتوں کی قسم، لامرو کا تیری صبح کی قسم، دوپہر کی قسم، شام کی قسم، سفر و حضر کی قسم۔ یہ جو کہنا چاہتے ہیں رب تعالی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہیں اپنے محبوب دی زندگی دے ہر مرحلے تے ہر لمحے دی قسم اٹھائیے۔ کی مطلب اس بات دا؟ کائنات دا رب دسنا چاہتے ہیں میرے محبوب کی زندگی ساری کی ساری میرے سامنے موجود ہے۔ اگر محبوب کی زندگی کے کسی ایک لمحے ایک مرحلے میں بھی شک ہوتا یا کمزور ہوتا، میں اللہ دے نبی دی ساری زندگی دیاں قسماں نہیں سی اٹھانیاں۔ ایک قسم جڑی میں اٹھائی ہے اس بات دی ضمانت تے دلیل ہے، سرٹیفکیٹ تے سند ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی زندگی دا ہر لمحہ، آپ دی زندگی دا ہر مرحلہ، آپ دی زندگی دا ہر گوشہ، آپ دی زندگی دا ہر ایک پل اودیاں گارنٹیاں کائنات دے رب نے دے چھڑیاں نے۔ سوال پیدا ہوا اہل کھیاڑا کی غیور عوام کے ذہنوں میں، اللہ دے نبی دی زندگی تے کنی سی؟ 63 سال، 23 سالہ نبوت والی، 40 سالہ پہلے تے 40 سال دا کی کرنا ہے؟ تے نبوت والی زندگی دی قسم ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے نے پلے کے کڑ لو 63 سالہ زندگی دی پوری قسم ہے۔ نبوت سے پہلے والی زندگی کی بھی قسم ہے، نبوت سے بعد والی زندگی کی بھی قسم۔ اے کائنات دے ربا سوال ایک اور آیا، نبوت سے پہلے تو نبوت نہیں ملی، زمانے جاہلیت اللہ کے پیغمبر پہلے چھوڑے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادت و ریاضت کرتے رہے، پھر او دیاں قسماں کیوں اٹھائیاں؟ اللہ فرماتے ہیں دلیل لو دلیل، دلیل لو دلیل، اسٹیج سے دلیل ملے گی، دلیل بھی قرآن سے۔ اللہ دا قرآن بولے سورہ یونس 11واں پارہ 10 نمبر ہے، اللہ فرماتے نے سنیا انہوں کہو ذرا میری گل تے ایمان لے آؤ، میرے اتے ایمان لے آؤ۔ کیوں ایمان لے آؤ؟ فرمایا اپنی پہلی زندگی نبوت تو پہلی زندگی انہاں دے سامنے پیش کرو۔ کتے لکھیا اللہ دے قرآن اندر؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمورا من قبلہ، محبوب آپ نے جو 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے گزاری گئے اس کے بارے میں پوچھو۔ جب لوگ زنا کر رہے تھے، ڈکیٹیاں، قتل و غارت گری، جھگڑے فساد کر رہے تھے، محبوب آپ اس وقت بھی کائنات کے رب کے برگزیدہ اور چنیدہ تھے۔ نہیں سمجھ آئی تو لانگی گال 40 سال دی بھی قسم ہے تے بعد دے 23 سال دی بھی قسم ہے، یعنی پوری زندگی دی قسم، گارنٹی ہے گارنٹی۔ اللہ 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 تیان کرو، غور کر دے جانا درا
یعنی پتہ چلیا اللہ دے پیغمبر دی اتباع کیوں ضروری ہے، کیونکہ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی دی گارنٹی کائنات دے رب نے قرآن اندر دے چھڑی ہے۔ میری زندگی دی گارنٹی ہے، دسو چک کیوں رہے جے؟ میں خطیب عام بندہ یار، میری زندگی دی گارنٹی ہے۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے پہلے گناہگار ہوندے نے بعد نیک بن جاندے ہیں۔ زندگی دی گارنٹی قاضی فضیل بن ایاز ڈاکو دا بھاگ، پہلے ڈاکو بعد ولی بن گیا۔ کئی بندے ایسے جڑے پہلے بڑے نیک تہجد گزار عبادت گزار، لیکن آخری وقت ملحد ہو کے بے دین ہو کے قرآن نو گالی کٹ دے اللہ نو گالی کٹ دے دنیا تو دفاع ہو گئے۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کئی بندے سامنے نیک اندر کھاتے بد نیک، عقیدے غلط، لوگوں دے سامنے بڑے نیک حاجی سناؤ، سمجھ آ رہی؟ گارنٹی ولی دی، فقیر دی، پیر دی، کسے دی؟ معصوم کون ہے؟ صرف کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ نے۔ اس واسطے اتباع بھی صرف رسول اللہ۔ گل آئی سمجھ؟ اللہ 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 دھیان کرو۔ پنجواں جواب دئیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کسی اور دی کیوں نہیں، صرف آپ کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صرف کائنات امام دی اتباع نہ کریے تے اللہ دا عذاب آندا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر دسیا ہے کہ میرے محبوب دی اگر اتباع نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، عذاب آئے گا، فصلیں تباہ ہو جان گیاں، گھراں چوں برکت چلی جائے گی، اللہ 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 نہراں سک جان گیاں، تے جدوں بھرن گیاں تے اودوں ککھ وی نہیں چھڈن گیاں، تے آخرت دے اندر بھی عذاب علیم ہے۔ کتے لکھیا اللہ دے قرآن اندر؟ اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے ڈر جانا چاہیے لوگاں نو جڑے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردے، اللہ دے نبی دی فرما برداری نہیں کردے، میرے پیغمبر دی سنت دی اتباع نہیں کردے، دین دے اندر اپنی مرضیاں چلائی جاندے نے، ثواب سمجھ کے لیٹاں لگائی جاندے نے، بھنگڑے پائی جاندے نے، جشن منائی جاندے نے، تے جڑے نہیں مناندے انہاں نو گستاخ آکھی جاندے نے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر ارشاد فرما چھڑیا دو ٹوک الفاظ اندر، اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے حکم دی نافرمانی کر دینے، بدعات کو فروغ دینے والے، اللہ دے پیغمبر دے دین دے اندر نواں دین لے آن والے، اللہ فرماتے ہیں دنیا دے اندر انہوں نے فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ کدی کسی دی گڈی دے جناب ٹائر چومی جاندا ہے، کدی کسی دے گٹے چومی جاندا ہے، کدی کسی دے گوڈے چومی جاندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو آپ گمراہی نو پسند کیتا، اسی پھر تینوں گمراہ کر چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم کیونکہ تسی میرے رسول دی اتباع نہیں کیتی، فرما برداری نہیں کیتی، دنیا چ عذاب آیا تے آخرت دے اندر عذاب علیم، دردناک عذاب ہوئے گا۔ جاؤ کھیاڑے دے پاسیو، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، باشعور لوگ بیٹھے ہو، ایک سوال دا جواب ذرا اپنے دل کو پوچھ کے دیا دے، کائنات دے اندر کیا کائنات دے امام تو علاوہ کوئی ذات ایسی ہوئے جدے بارے اللہ پاک نے آکھیا ہوئے اگر تسی فلاں پیر دی گل نہ منی رڑ جاؤ گے، فلاں بابے دی گل نہ منی سڑ جاؤ گے، فلاں حضرت دی گل نہ منی تباہ ہو جاؤ گے؟ اللہ پاک نے قرآن اندر آکھیا ہوئے تسی آکھو گے نہیں، اللہ دے پیغمبر نے حدیث اندر آکھیا ہوئے تسی آکھو گے نہیں۔ یہ دا مطلب تے ہویا کائنات دے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جدی گل نو چھڈن دی وجہ دے نال، جدی بات نو چھڈن دی وجہ دے نال، بلکہ اس تو بھی اگلی گل کر دیاں جدا لڑ چھڈیاں اللہ پاک عذاب دے وے۔ اے مقام تے شان اللہ پاک نے صرف محمد الرسول اللہ نو عطا فرمایا۔ اگر بات مانو گے رحمتیں کی رحمتیں، نہیں مانو گے تو زحمتیں ہی زحمتیں۔ سمجھ آئی گل دی؟ اے پنجواں جواب ہے۔
چھواں جواب اللہ 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 گل سنیا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ حضرات محترم نبی پاک تسی موضوع سن دے پے ہو اللہ دے پیغمبر دی ہی اتباع کیوں ضروری ہے بزرگان دین خواجگان امت اور جناب غزالی دورات جنید بغدادی دیاں گلاں کیوں نہیں تسی من دے اسی کہنے اسی ضرور مننے اونا دی بات اگر حدیث مصطفیٰ کے مطابق ہو ہماری سارانکھوں پہ لیکن اگر حضرت صاحب کا ذاتی قول ہو ذاتی فیصلہ ہو ذاتی تجربہ ہو جاؤ کتوں بھی چوک کے لے آؤ او دی گل نو چوک کے لے آؤ اسی او دی گل نو قبول کرنا تے دور دی گل لے اسی او دی گل نو اٹھا کے دیوار تے ماراں گے اے ساڈا روڑا تاڑے نال سمجھ آئی اور کوئی روڑا نہیں اسی رسول اللہ دے مقابلے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی گل نہیں مان دے یار تسی امام لئی پھر دے ہو اللہ اے بڑی بڑی گل کیتی اور امام ابن تیمیہ دا قول ہے اگر رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں صحابی کی بات آ جائے تو مننی کدی گل مننی ہے رسول دی گل مننی کیونکہ او دی گارنٹی ہے زندگی دی او دی بات دی گارنٹی او رسول ہے اللہ تسی امام لئی پھر ساڈے روڑا پایا ہویا آؤ ذرا گل سنیا دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کڑو حضرت ابو ذر غفاری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیتا کہ اللہ دے نبی کیف علمتا انکا نبی دسو خوالا کمیں تو انو پتا چلیا کہ تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو تو انو کمیں پتا چلیا بلا دسو ہاں بڑا پیارا سوال تے بڑا پیارا جواب تے ساڑھے واسطے ایک مسئلہ دسیا نبی پاک نے سنیں ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا سی اتانی ملکان میرے کول دو فرشتے آئے ایک فرشتہ آسمان تے زمین دے درمیان معلق ہو گیا او دے ہاتھ دے اندر ترازو دوسرا فرشتہ زمین تے اتر آیا تے جیڑا آسمان والا فرشتہ ہے زمین والے فرشتے نو کہندا ہے پوچھ دس خضر آئی او کوئی شخصیت ہے او کوئی ہستی ہے جدے والا سانو پیجیا گیا او فرشتہ قریب آیا نبی پاک علیہ السلام دے غور دے نال ویکھیا تے کہندا جی 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 اے وہی شخصیت نے او کوئی ہستی ہے جنہ دے وال سانو پیجیا گیا آسمان والا فرشتہ کہندا پھر چلو کم شروع کرو کی کم کرنا ہے ایک پلڑے دے اندر انہاں نو اٹھا کے رکھیا جائے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بٹھایا جائے دوسرے پلڑے دے اندر زنہو بی رجولین ایک آدمی نو بٹھایا جائے اللہ دے پیغمبر نے ایک پلڑے دے اندر بٹھایا گیا دوسرے پلڑے دے اندر ایک عام آدمی نو رکھیا گیا کائنات امام دا پلڑا بھاری ہو گیا آسمان والا فرشتہ کہندا ہے زنہو بی عشرتی رجولین 10 بندے ایک پلڑے دے اندر رکھو ایک پلڑے دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے 10 بندے رکھے گئے نبی پاک دا پلڑا پاری ہو گیا سنندار میں دی روایت ہے فرشتہ کہنے لگا ہن 100 بندے زنہو بمیاتی رجولین 100 بندے انل بدن کیتا جائے پلڑے دے اندر 100 بندے رکھے گئے نبی پاک دا پلڑا پھر بھی پاری ہو گیا آسمان والا فرشتہ کہنے لگا چلو یار چلے ایک پلڑے کے اندر اگر پوری کائنات کو بھی رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں امام کائنات کو رکھ دیا جائے امام کائنات کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوئے گا بڑی اچھی سبحان اللہ آکھی جے ہن سنیا جے دا یار یہ نہیں کیا دوبارہ آکھو میں اگلی گل سمجھان لگا اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے تسی پہلے بڑی ایکٹیو بیٹھے ہو ادھر میرے ول ویکھیا جی ایک پلڑے دے اندر رسول اللہ ایک پلڑے دے اندر 1000 بندہ نبی پاک دا پلڑا تھلے کیا نبی پاک دا وزن زیادہ سی دسو ہاں اللہ دے پیغمبر موٹے سن جسیم سن نہیں نبی پاک علیہ السلام دا قد مبارک زیادہ بڑا سی نہیں آپ تی وہی جڑا قد سی آپ دا تی وہی جسم اور غار ہرا چ اگر جڑے گئے نے نا انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ اوتھوں لنگن دی جڑی جگہ نا وہی بندہ لنگ سکدا جدا پیٹ چیتے دی طرح ہوئے انجی ہے نا پیٹ پیچھے ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام غار ہرا تے روزانہ چڑھیا کر دے اور اس پتھر دے کولوں لنگ کے جایا کر دے اوتھوں موٹا بندہ نہیں لنگ سکدا بڑا اوکھا ہے 2-3 بندے پھڑ کے لگاندے نے سی ویکھیاں ویڈیو جڑے نہیں گئے اللہ لے کے جائے نبی پاک علیہ السلام دا اے وجود مبارک سی اے وجود اطہر سی تے اینے پارے کیوں
کیوں وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اے مسئلہ سمجھنا ہے۔ اللہ 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 دھیان کرو، غور کر دے جانا ذرا، یہ وزن اللہ کے پیغمبر کے جسم کا نہیں تھا، یہ وزن کائنات کے امام کے عقیدے، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضتیں، آپ کی روح مبارک کی پاکیزگی، اللہ اللہ اللہ، آپ دے عقیدے، آپ دیاں جناب جڑیاں فضیلتاں تے رحمتاں نے، اے او دا وزن سی۔ اے دا دوسرا مطلب انج کر کے سمجھاواں تے بات سمجھ آئے گی کہ ساری کائنات کے عقیدے والوں کے عقیدے، ساری کائنات کے عابدوں کی عبادت، ساری کائنات کی زاہدوں کا زہد ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف امام کائنات کا عقیدہ رکھا جائے، آپ کی عبادت کو رکھا جائے، آپ کی ریاضت کو رکھا جائے، آپ کے زہد کو رکھا جائے، آپ کی طہارت کو رکھا جائے، آپ کی پاکیزگی کو رکھا جائے، آپ کی دیانت کو رکھا جائے، آپ کی شرافت کو رکھا جائے، آپ کی ارشدیت کو رکھا جائے، آپ کی نجابت کو رکھا جائے، آپ کی آنر کو رکھا جائے، آپ کی ڈگنیٹی کو رکھا جائے، آپ کے اقبال کو رکھا جائے، آپ کی جلال کو رکھا جائے، آپ کے کمال کو رکھا جائے، آپ کے تفوق کو رکھا جائے، آپ کے تشرف کو رکھا جائے، آپ کے کا ذکر کر۔ اللہ دے پیغمبر اب دسنا کی چاہتے نے سونیا محبوبہ، جتھے جتھے میرا نام آئے گا اوتھے اوتھے تیرا بھی نام آئے گا۔ مطلب اس بات کا کیا گئے؟ سن لو، طالب علم کوڑوں سن لو۔ اللہ دسنا چاہتے نے اذان دیتی جاندی ہے، مسجد دے وال نمازی ٹری آندا ہے، تیرے نا تیرا نا اپنے نا دے نال ذکر کیوں کیتا ہے؟ تیرے نا دا چرچا کائنات دے رب نے اپنے نام دے نال کیوں کیتا؟ جدو نمازی آ کے نماز پڑھے گا، نماز خدا کی طریقہ مصطفیٰ کا۔ سمجھ آئی گال دی کہ نہیں آئی؟ اللہ 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 نہ جناب روزے دار روزہ رکھے گا، روزہ خدا کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا۔ حاجی حج کرنے جائے گا، وہاں ذکر خدا کا ساتھ مصطفیٰ کا۔ وجہ کیا ہے؟ حاجی طواف کے پھیرے کائنات کے رب کے لیے لے رکھا ہے، طواف خدا کے لیے طریقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات محترم دھیان کرو، یہ ساری شان بیان کرن دا مقصد ہے اللہ کی منوانا چاہتے نے۔ وما 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 ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، صرف اس کی اطاعت کی جائے، رحمتیں ملیں گی۔ یا ایھا الذین وما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ پاک نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اسی رسول اس واسطے بھیجیا تاکہ اودی ہی اطاعت کی جائے۔ اللہ 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 فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اسی رسول اس واسطے بھیجیا تھا کہ دی اطاعت کی جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد دی آیتاں اللہ پاک نے سورہ انعام دے اندر بھی فرما چھڑیا تے ٹکلا چھڑیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ اللہ
یا اللہ اللہ اگر کسی اور دی اطاعت کریے فرمایا گمراہی کا اندیشہ، اللہ اگر کسی اور دی اطاعت کریے فرمایا غلطی کا اندیشہ، اللہ اگر اسی کسی اور دی اطاعت کریے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد فرمایا انسان گارنٹی کوئی نہیں، اللہ سے اگر کسی اور دی اطاعت کریے فرمایا رستہ بھٹک سکتے ہو، بدعات کا ارتکاب کر سکتے ہو، میرے رسول کے رستے پہ چلو گے دنیا کے رستے سے ہوتے ہوتے قبر کے رستے سے چلتے چلتے حشر میں جام کوثر پہ رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے کیوں منیا میرا مرشد محمد نے، میرے مقتدا محمد نے، میرے پیشوا دس دیا جے لوگاں نو دس دیا جے اسی کیوں مننے ہاں، میرے پیشوا محمد نے، میرے پیر محمد نے، گل مکدی مکا دیواں، گل مکدی مکا دیواں، میرے پیر محمد نے، بدعتاں ول نہ جاویں، پیغام پیغام پیغام، بدعتاں ول نہ جاویں، میرے پیر دا راہ چھڈ کے، بدعتاں والو بلیا اوے سجنا بدعتاں ول نہ جاویں، میرے پیر دا راہ چھڈ کے، ایویں رل جاسے اوے تینوں نیک صلاح دیواں، ایویں رل جاسے اوے تینوں نیک صلاح دیواں، میرے پیر محمد نے، گل مکدی مکا دیواں، اور ایک جان میرے کولے شالا لکھ جانا ہووے، ایک جان ساڈے کولے شالا لکھ جانا ہووے، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں، سونے دیاں قدماں تو مدنی دیاں قدماں تو میں ہر جان لٹا دیواں، میرے پیر محمد نے، اور آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے، آقا مرشد محبوب مدنی سونے اچے سچے مٹھے دی محبت دی شالا انج مثال قائم مثال ہووے، نعرہ لا کے میں سونے دا اوے کائنات ہلا دیواں، اوے نعرہ لا کے میں سونے دا اوے کائنات ہلا دیواں، میرے پیر محمد نے۔ آخر دعوی